کہ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے سے کہا میں نے حج پہ جانا ہے، تو دوسرے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپلیکیشن بھری؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے پیسے جمع کروائے بینک میں؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے ٹکٹ بک کروائی؟ کہتا ہے نہیں۔ تم نے وہاں ہوٹل بک کروایا؟ کہتے ہیں نہیں۔ www.dasquran.com تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ نہ تم نے پیسے بھرے، نہ اپلیکیشن دی، نہ ٹکٹ بک کروائی، نہ کوئی ہوٹل کی بکنگ ہوئی، تو تم میاں حج کرنا جانتے بھی نہیں، تو حج کیسے کرو گے؟ تو یہ لڑکا آگے سے مسکرا کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں، اس نے سب باتوں کا جواب دے دیا کہ میری اپلیکیشن بھرنا بھی ابو کی ذمہ داری، میرے پیسے جمع کروانے بھی ابو کی ذمہ داری، جو میرے سفر کی ضروریات ہیں ان سب کی ارینجمنٹ کرنا میرے ابو کی ذمہ، میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، بس مجھے کیا فکر ہے۔ تو جس طرح بچہ اپنے باپ کا نام بتا کر ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کوئی فکر ہی نہیں، اسی طرح جو انسان نیکوکاری کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بے غم انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا۔ کون سا غم؟ آخرت والا غم۔ کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ دنیا کے سب غموں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو انسان نیکوکار بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ ذرا اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، امپورٹنس کو سمجھیں، اس کی ریئلٹی کو سمجھیں کہ ان چند الفاظ کے اندر کتنی بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔